ہمارے لیے ایران کا شیعہ ریاست ہونا قابل اعتراض ہرگز نہیں، بلکہ ایران کی ہر مہم جوئی از خود یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ دوسرے مسلم ممالک کی سلامتی کو پس پشت ڈال کر کسی بھی قیمت پر خطے میں چودراہٹ اور ڈکٹیٹر ریاست بننے کے لیے کوشاں ایسا ملک ہے جو مسلک کو نظریاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے منافرت کے فروغ کا باعث اور امن و اتحاد ملت کے لیے زہر قاتل بن رہا ہے۔ چودراہٹ کے اس گھناؤنے مقصد کے لیے ایران نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق میں انسانیت کا بے دردی سے قتل عام کیا، یمن میں حوثی باغیوں کے ذریعے لاکھوں افراد کو ابدی نیند سلا دیا، لبنان اور بلاد شام میں حزب اللہ کی وساطت سے نہتے شامیوں کے خون کی ندیاں بہا دیں، اور جو بچ گئے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ اس قدر درندگی کے بعد بھی جب ایران کی ہوس پوری نہ ہوئی تو اس نے بلاد حرمین کو اپنا ہدف بنایا۔ اس مقصد کے لیے جہاں اس نے حوثی باغیوں کو بلاد حرمین پر حملے کے لیے ابھارا، ان کے ساتھ ساتھ اس نے سعودی عرب کے اندرونی شیعوں کو بھی اپنے ان غلیظ مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں نمر نمر کی صورت میں کئی دہشت گرد ابھر کر سامنے آئے، جو ملک کو دولخت کرنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے کئی واقعات میں ملوث تھے۔ ملک و ملت کے دفاع کی خاطر سعودی عرب نے بلا تفریق سنی شیعہ دہشت گردوں کو نشان عبرت بنایا، جس کے رد عمل میں جہاں ایران نے سعودی سفارت خانے کو جلایا، اس کے ساتھ ساتھ تمام ممالک میں ایران نواز شیعوں کو نہ صرف سعودی عرب کے خلاف بلکہ اپنی حکومتوں کے خلاف اس انداز سے ابھارا کہ وہ بلا خوف و خطر حکومت سمیت دفاعی اداروں کو للکارنے لگے۔ پاکستان میں بھی ایران نواز شیعہ رافضیت کی داغدار تاریخ کو دہراتے ہوئے اپنے ملک، اپنی حکومت، اپنی فوج کے خلاف سرعام زبان درازی کرنے لگے۔ خدا کی لعنت ہو آل سعود اور خائن حرمین شریفین۔ یہ خادم حرمین شریفین نہیں ہے، یہ خائن حرمین شریفین ہے۔ آج پوری دنیا کو پتا چلا ہے کہ پورے دنیا میں دہشتگردی پھیلانے والا آل سعود ہے، دہشتگردی پھیلانے والا آل سعود ہے۔ ان کے مولویوں کی فتویٰ کہ جتنے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، چاہے افغانستان ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے سیریا ہو، چاہے عراق ہو، یہ داعش کے لیے پیسہ سعودی عرب دے رہا ہے۔ آج تو
آستین کے ان سانپوں نے اپنے اداروں کو ہی نشانہ بنایا۔ وطن عزیز کی جس فوج کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کی قیادت سے نوازا ہے، ان ایرانی نمک خواروں نے اس پاک آرمی کو بھی نہ بخشا۔ باشندگان پاکستان کے دلوں کی دھڑکن فخر پاکستان جناب جنرل راحیل شریف پر بھی طرح طرح کے الزام لگائے۔ اس بے باک اور نڈر قائد پر غیروں سے ڈالر کھانے کا گھناؤنا الزام لگایا، تم بھی سعودی عرب سے ڈالر کر کے واپس آئے، تم بھی سعودی عرب سے ڈالر کر کے واپس آئے، جنہیں وطن عزیز نے پالا پوسا، آج وہ اسی مملکت میں سرعام دہشت گردی کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔ بلاد عرب میں خون کی ہولی کھیلنے والے حزب اللہ کو پاکستان میں متحرک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود ہمارے میڈیا چینلز اور دفاعی اداروں کی پراسرار خاموشی بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ملا فضل اللہ، حکیم اللہ محسود اگر دہشت گرد ہیں تو سعودی عرب کا امن غارت کرنے والا نمر ان نمر کیوں نہیں؟ پاکستان میں اگر تحریک طالبان دہشت گرد ہیں تو عالمی اسلام میں خون کی ہولی کھیلنے والی حزب اللہ کیوں نہیں؟ جب شام اور عراق میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے داعش دہشت گرد ہیں تو پھر سعودی عرب میں مسلمانوں اور حکومت کے خلاف لڑنے والے حوثی شیعہ دہشت گرد کیوں نہیں؟ جب پاکستان میں فوج اور حکومت کے خلاف لڑنے والے دہشت گرد ہیں اور ان کو پوری شدت کے ساتھ کچلنے کے لیے پوری قوم کا نقطہ نظر ایک ہی ہے، تو پھر سعودی عرب میں حکومت کے خلاف لڑنے والے لوگ دہشت گرد کیوں نہیں؟ اور اگر یہ دہشت گرد ہیں تو پھر ان کے لیے دلوں میں اس قدر خیر سگالی کے جذبات کیوں امڈ آئے ہیں؟ اتنے حساس اور مقدس مقامات کے متعلق اس قدر غفلت شعاری پر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ اور ایک دہشت گرد کو اس کے جرائم پر ملنے والی سزا پر اتنا شور شرابہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تبصرے اور تجزیے کرتے وقت پاکستان کو غیر جانبدار رہنے کی نصیحت کرنے والے مکہ اور مدینہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ حرمین سے ہماری نسبتیں اس قدر نحیف و ناتواں تو نہیں کہ ہم ان سے اس قدر بے رخی کر لیں؟ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا۔ پاکستانی عوام بھی اسی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے دشمنان اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر کسی نے بلاد حرمین کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھا تو پاسبانانی حرمین ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ اس عزم کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اور دفاعی اداروں سے یہ اپیل کی جاتی ہے، خدارا اب خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور مملکت خداداد کے تمام دشمنان کا بلا تفریق کڑا احتساب کریں۔ یہ وقت بر وقت فیصلوں کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طوفان سب کو بہا کر لے جائے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔